وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ وأقاموا الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں وأنفقوا مما رزقناهم اور خرچ کرتے ہیں جو ان کو رزق دیا ہے سرا وعلانیہ چھپ کر اور اعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور امیدوار ہیں ایک ایسی تجارت کے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیوفیہم اجورہم تاکہ پورا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ ویزیدہم من فضلہ اور زیادہ کرے اپنے فضل سے انہ غفور شکور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے قدردان ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توحید اور قدرت اور اس کی نشانیاں آسمان و زمین پہاڑ رنگ برنگے پہاڑ اور رنگ برنگے انسان جاندار چوپائے اس پر بیان ہوا تھا، اور آخر میں اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ علماء جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء جاننے والے علم رکھنے والے یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آج جو میں نے آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور اپنا مال جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین اوصاف اور تین صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اہل ایمان کی، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا نماز قائم کرنا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جس پر اہل ایمان عمل کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت یہ بہت ہی اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اور اللہ کا قرب اور روحانی تقویت انسان کو ملتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت یہ ضرور کرنی چاہیے، ہر روز کرنی چاہیے، اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ گویا وہ ایسے ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو کتاب اللہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا شک و لا ریب کتاب ہے۔ تو ہر مسلمان کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے بعد اپنے کام کاج کا آغاز کیا جائے، اپنی ڈیوٹی اور آفس کے لیے نکلا جائے، تاکہ ہمارا یہ جو دن بھر کا کام ہوگا، ہمارا یہ سفر کرنا، ہمارا گھر سے نکلنا، یہ سب بابرکت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دن بھر کے کام کاج میں برکتیں ڈال دے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت یہ اپنے اوپر ضروری کر لے۔ یہ بھی اہل ایمان کا جو ہے یہ وصف ہے کہ وہ قرآن پاک کی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو فرمائی واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرو۔ تو نماز اسلام کا ایک اہم جزو ہے اور ستون ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اندر دوسرے نمبر پر جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ نماز کا ہے۔
تو نماز جو ہے انسان کی پہچان کرواتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص واقعی مسلمان ہے، ہم نے اس کو 5 وقت مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، مسجد میں اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز وہی انسان پڑھتا ہے جو مسلمان ہو۔ تو اس لیے نماز جو ہے یہ دین کا اہم جز ہے اور رکن ہے، اور نماز کے لیے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا، عرش کی سیر کروائی گئی معراج کی رات، اور وہاں پر جو تحفہ ملا امت کے لیے، جو تحفہ ملا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ نے اپنے قریب بلا کر، اپنے قریب بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بالکل قریب تھے، اور آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے گفتگو ہوئی ہے، اور اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھ کے انسان معراج کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، اور نماز وہ ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو عرش پر بلایا ہے، عرشوں پر بلایا۔ ورنہ تو دین کا جو بھی حکم آیا ہے، جو بھی وحی آئی ہے، جو بھی کوئی نیا دین کا کوئی حکم آیا ہے، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے، وحی لے کر آئے اور آ کر بتایا کہ یہ وحی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، آ کر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے۔ لیکن نماز کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج سکتے تھے کہ جاؤ نبی کو جا کر یہ وحی سنا دو، اور جا کر بتا دو کہ نماز جو ہے اب آپ پر اور مسلمانوں پر فرض ہو گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے سکتے تھے، وہی بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، بلکہ نبی کو عرشوں پر بلایا گیا ہے، نبی کو جنت جہنم بتائی گئی ہے، بے نمازیوں کا انجام بتایا گیا ہے، نمازیوں کی جو ہے جنت میں ٹھکانے دکھائے گئے۔ اس کے بعد پھر نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو نبی کو تو عرشوں پر سیر کرائی گئی، معراج کرائی گئی، فرمایا مومن تو عرش پر نہیں جا سکتا، مومن نماز پڑھ کر جو ہے اللہ کو راضی کرے، یہی نماز پڑھنا اس کے لیے معراج ہے۔ اور یہی روایات میں آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب مسلمان نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے والا اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ نبی تو اللہ کے سامنے عرش پر تھے معراج کی رات، لیکن مومن نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ تو نماز کی پابندی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو دوسری چیز، دوسرا وصف یہ فرمایا کہ مومن آدمی اہل ایمان و نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ان کو رزق دیا گیا ہے، سرًا وعلانیہ، چھپ کر اور اعلانیہ، یرجون تجارۃ لن تبور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع بخش سودے کے امیدوار ہیں۔ تو وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ تیسری صفت اہل ایمان کی بتائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے، اپنا گھر کا سارا مال لا کر نبی کے جھولی میں ڈال دیا، نبی کو دے دیا، اور فرمایا کہ میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بتایا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو تو وہ کبھی مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
کبھی وہ یہودی سے میٹھے پانی کا منہ بولے داموں میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جنگ کے لیے ضرورت پڑ گئی مال و اسباب کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اعلان کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ لکھ لیجئے، پھر اعلان کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں 400 اونٹ لکھ لیجئے، پھر اعلان کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 800 اونٹ لکھ لیجئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو آخر میں بولنا پڑا، کہنا پڑا عثمان اب بیٹھ جاؤ، کسی اور کو تو موقع دے دو، کوئی اور بھی اپنا مال خرچ کرے۔ حضرت عثمان وہ ہے کہ مدینہ میں جب قحط پڑ گیا تو 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے مدینہ روانہ کر دیے تاکہ مدینہ میں قحط ختم ہو اور یہ راشن مدینہ کے لوگوں میں تقسیم ہو، اس کو خرچ کیا جائے۔ تو صحابہ نے تو اس طرح اپنا مال لٹایا ہے، صحابہ نے تو اس طرح اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور زکوٰۃ جو جس پر بنتی ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ دے کر انسان اپنے مال کو جو ہے پاکیزہ بنائے، اپنے مال کو جو ہے اللہ کی امان میں دے اور اللہ کی حفاظت میں دے دے، تو اپنے مال کی جو ہے مسلمان جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے لیے وعیدیں آئی ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک بہت بڑے سانپ اور اژدہے کی صورت میں آ کر اس کو ڈنک مارے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو سمیٹ کے رکھتا تھا، جس کو تو گن کے گھر میں رکھتا تھا، تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، آج میں وہی مال ہوں، تجھ پر مجھے اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ تو اپنے مال کی انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ مال کہیں نہ کہیں لگتا ضرور ہے، بیماری میں لگے گا، حادثے میں لگے گا، کسی اور پریشانی میں لگے گا، ڈاکہ ڈل جائے گا، چوری ہو جائے گا، تو اس طرح مال نکلتا رہے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے، تو اس کا یہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور بلا وجہ خرچ ہونے سے بچ جاتا ہے، بیماریوں سے اللہ بچا دیتا ہے، حادثات سے اللہ بچا دیتا ہے، چوری سے بچا دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے مال کی جو ہے زکوٰۃ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے راستے میں بھی وہ مال خرچ کیا جائے جو انسان کو خود پسند ہو، جس پر انسان کی طبیعت خود مانوس ہو، ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اگر مثال کے طور پر مجھے دے، آپ کو کوئی وہ چیز دے تو آپ کو وہ چیز پسند آئے، ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم اللہ کے راستے میں وہ چیز دیتے ہیں جو سب سے خستہ حال ہو۔ اللہ کے راستے میں وہ نوٹ خرچ کریں گے جو دکان والا بھی نہیں لیتا، جو فقیر بھی نہیں لیتا، وہ جیب میں ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی مسجد میں کبھی اعلان ہوگا، کوئی دینی ادارے کا کوئی شخص آ گیا، ہم اس کو یہ نوٹ دے دیں گے۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے عوام الناس کی۔ ایسا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو، جو نوٹ استعمال کے قابل نہ ہو۔ ابھی یہ جو سیلاب کے لیے مال جمع ہوا، راشن جمع ہوا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں، لوگوں نے اپنے گھروں کا صفایا کیا، سالہ سال کے جو کپڑے پڑے ہوئے تھے پھٹے پرانے وہ لا کے مسجد میں جمع کرا دیے، اور ایسے کپڑے تھے کہ جو کسی کو دیتے ہوئے بھی دینے والے کو شرم محسوس ہو، وہ آگے سے کیا کہے گا کہ اہل سنت ویلی فیر والے یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ مال ہمیں دیا ہے، یہ کپڑے ہمیں دیے ہیں، جس کی شلوار پھٹی پرانی ہے، قمیض اس کا ہے نہیں، قمیض ہے تو شلوار نہیں ہے، اور ایسے ایسے کپڑے، ایسی ایسی چیز اللہ کے نام پر ہم نے دے دی۔ یہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں وہ مال دیا جائے جو انسان کو خود بھی پسند ہو، جو انسان کی طبیعت جس پر خود بھی مانوس ہوتی ہے، ایسا مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، وہ اللہ پسند کرتا ہے، اس پر اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ جس نے ایسی بے تکا مال دیا اور اللہ کے راستے میں ایسی خرچ کیا، پھر اس اللہ تعالیٰ بھی انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اس نے کس نیت سے خرچ کیا اور کیا اس کے ارادے تھے۔
تو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرے، سر و علانیہ، چھپ کر بھی کرے، اور یہاں تک آتا ہے کہ ایسے دائیں ہاتھ سے مال خرچ کرو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو اس طرح مال خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت اس شخص کے لیے بتائی ہے۔ وعلانیہ، اور اعلانیہ بھی خرچ کرو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اعلانیہ خرچ کیا کہ میں نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا۔ حضرت عمر نے آ کر کہا کہ میں نے اپنے گھر کا آدھا مال دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں وقف کر دیا۔ یہ سارے اعلانیہ تھے، لوگوں کو پتہ چلا، نبی نے بتایا اور لوگوں کے سامنے انہوں نے خرچ کیے۔ تو اعلانیہ بھی خرچ کیا جائے، اس میں ریاکاری کی نیت نہ ہو، اس نیت سے اعلانیہ خرچ کیا جائے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، میں خرچ کروں گا، مجھے دیکھ کے دوسرا بھی خرچ کرے گا، مجھے دیکھ کے دوسرے مسلمان کو بھی حوصلہ ملے گا، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اس نیت سے جو ہے ریاکاری کر کے بھی، اعلانیہ جو ہے ظاہر کر کے بھی جو ہے خرچ کرنا، اس کی بھی جو ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی اس کی جو ہے روایتیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے چھپ کر بھی جو ہے مال خرچ کیا جائے، اعلانیہ بھی خرچ کیا جائے۔ یرجون تجارت لن تبور، تو یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے چھپ کر ظاہراً یہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان نہیں ہے، اللہ کے ساتھ وہ تجارت کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال کو جو ہے قبول کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے کر، اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ جو ہے نفع بخش سودا کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں تک بعض ایسے لوگوں نے جو تجربہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ کو شریک کر لو، اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لو کہ بھئی میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ اس کاروبار میں شریک ہے، اور جو آمدن ہو اس میں سے 2.5% جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں نے اللہ کو دیا ہے، اور پھر دیکھیں اس میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا اپنا نقصان چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ چاہے گا کہ میرا نقصان ہو؟ تو یقیناً اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی نقصان نہیں چاہے گا اور اپنا بھی۔ تو اللہ کے ساتھ جو تجارت کر لی جائے، اللہ کو تجارت میں شامل کر لو، اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں اور اس کے جو ہے فوائد دیکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 2.5% نکالیں، یا ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد اس کا 2.5% نکالیں کہ ہماری کتنی سیل ہوئی ہے، کتنا کاروبار ہوا ہے، کتنی بچت ہوئی ہے، اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں دیں، انشاءاللہ پھر برکتیں ہی برکتیں دیکھیں۔ تو اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے تو یہ نفع بخش ہو جائے، فرمایا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ پورا اجر دے، پورا اجر و ثواب دے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اجر دے گا۔ ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ بھی کرے گا اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرنے پر جو ہے 10 گنا بھی دیتا ہے، ایک چیز خرچ کرنے پر، ایک نیکی پر 700 گنا بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور جس قدر انسان کا اخلاص ہو اللہ اس قدر زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ مزید بھی زیادہ کر دے گا اپنے فضل سے۔ تو اس لیے فرمایا لیوفیہم اجورہم، اللہ کے ساتھ جو ہے تجارت کر کے اس سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے، قدردان بھی ہے۔ کمی کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، خرچ کرنے میں کوتاہی ہو گئی، نماز میں کچھ غلطی یا کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، بے قدری نہیں کرتا انسان کے اجر و ثواب کی، انسان کے خرچ کرنے کی، نیکیوں کی اللہ تعالیٰ بے قدری نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، ایک ایک چیز پر انسان کو بدلہ دے گا، ایک ایک چیز پر اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ انسان تو بے قدرہ ہوتا ہے، انسان کی قدر نہیں کرتا،
تھوڑی سی بات پر جو ہے ناشکری اور احسان فراموشی یہ انسان شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ تھوڑی سی بات پر انسان کی ناراضگی ہو کسی بات پر تو سارے احسانات پر پانی پھیر دیتا ہے، اس کے ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ بس وہ ایک بات کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس نے ہماری شادی پر جو ہے 500 کا نوٹ نہیں دیا، سلامی نہیں دی، اس وجہ سے جو ہے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس وجہ سے رشتہ داروں میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے پورے رشتہ داروں میں خاندان میں ڈنڈورا پیٹتا ہے، اس کی ناک نیچی کرواتا ہے، اس نے آ کر ہمیں 500 کا نوٹ نہیں دیا۔ اس نے جو اتنے احسانات کیے وہ تمہارا رشتہ دار رہا اور اتنی بھلائیاں تمہارے ساتھ کی، وہ ساری بھلائیاں ہی ختم ہو گئی، اس کا تو گنتی میں نام ہی نہیں آیا، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ احسان فراموشی کی ہے، خوشی کے موقع پر ہمیں یاد نہیں رکھا۔ اور بھائی انسان دعوت میں آ گیا ہے، اس پر شکر کرو کہ آ گیا، تمہاری دعوت میں شریک ہو گیا، ورنہ تو حالات ایسے ہیں کہ انسان کسی کو دینے کے لیے اس کے حالات ہی اجازت نہیں دیتے۔ آج کل مہنگائیاں اتنی ہیں اور ٹینشنیں انسان پر اتنی ہیں کہ اس کا ایسا جو ہے وسائل ہی نہیں بنتے کہ وہ دے یا سلامی دے، تو جو نہیں دے سکتا اس کو نظر انداز کرو، اس چیز پر انسان نظر نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، کوئی بیمار ہو، کسی وجہ سے نہیں دے سکا، آ تو گیا ہماری دعوت میں، ہماری دعوت پر اس نے لبیک تو کہا، شرکت تو کر لی، اس پر انسان خوش ہو جائے۔ آج تو ہم اس لالچ میں اور اس امید پر اتنا لمبا چوڑا خرچہ کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں کہ بھائی وہ شادی والے دن، ولیمے والے دن مہمان آئیں گے تو وہ ہزار ہزار کی پرچی پکڑا دیں گے تو ہمارا قرضہ اور ہماری ضروریات جو ہے وہ ادا ہو جائیں گی۔ پر کسی نے نہیں دیا تو پھر منہ بن جاتے ہیں، اور سالہ سال لڑائیاں، زندگی بھر کے جھگڑے، یہ سارے تانے اور یہ ساری چیزیں پھر ہمارے خاندانوں میں گھروں میں ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے انسان بچے، ناقدری سے بچے، احسان فراموشی سے بچے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک انسان کے اندر 99 برائیاں ہیں، ایک اس کے اندر اچھائی ہے، فرمایا کہ اس کی 99 برائیوں کو نظر انداز کر دو، اس کی ایک اچھائی کو لے لو، اس کی ایک اچھائی کو سامنے رکھ کے کہو کہ یہ انسان اچھا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ نیکی ہے، اس کی ساری برائیاں 99 برائیوں کو نظر انداز کر دو۔ اور اللہ بھی انسان کے ساتھ جو ہے معاملہ آخرت میں لوگوں کی رائے کے مطابق کرتا ہے۔ اگر مرنے والے کے لیے لوگوں کی رائے، لوگوں کا گمان اچھا ہو، لوگ کہیں کہ اچھا آدمی تھا، یہ خوبیاں تھیں، بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہاں اچھا آدمی تھا، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کرو، لیکن لوگ اس کے پیچھے اس کی احسان فراموشیاں کرتے رہیں، اس کو برا بھلا کہتے رہیں، تو اللہ بھی لوگوں کے گمان کے مطابق بھی فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے اندر برائی ہے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہو، کسی کے اندر کوئی خامی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ ہر انسان جو ہے، مجھ سمیت ہر انسان جو ہے ایک خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، ہر انسان میں برائیاں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کسی کی برائیوں پر نظر نہ رکھو، اس کی اچھائیاں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ جب اچھائیاں تلاش کرو گے تو انسان کے ساتھ محبت ہوگی، نفرتیں آپس کی ختم ہوں گی، آپس میں انسان پھر شیر و شکر بنے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہے اور قدردان بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدر بھی کرتا ہے انسان کی۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں ایک تو اپنا مال خرچ کیا جائے، اور اہل ایمان کی، مسلمان کی ایک دوسری صفت کہ وہ کتاب اللہ کی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور تیسری چیز اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپ کر بھی، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے تجارت کریں، اللہ کے ساتھ جو ہے ایسی تجارت کے جو ہے وہ امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو اس چیز کی جو ہے انسان کوشش کرے، اور اس کے بعد کوئی غلطی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، اللہ سے انسان معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تلاوت کی، اور جو اللہ کے راستے میں دیا، اس ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور اپنی شایان شان عطا فرمائیں گے۔ آج کوئی بڑا، کوئی سیٹھ
کسی انسان کو بلائے، کسی کو بلائے اور کہے کہ تمہیں انعام دیا جائے گا، تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھئی سیٹھ صاحب نے مجھے بلایا ہے، فلاں وزیر صاحب نے مجھے بلایا ہے انعام دینے کے لیے۔ تو انسان کے دل میں اور انسان کے ذہن میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بھئی وزیر صاحب نے بلایا ہے، بادشاہ نے بلایا ہے، سیٹھ صاحب نے بلایا ہے، تو انعام بھی کوئی اچھا دیں گے، بڑا انعام دیں گے۔ انسان بڑا خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے بھئی اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نیکیوں کا انعام دوں گا، نیکیوں کا بدلہ دوں گا اور بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ پھر انسان کو خوش کیوں نہ ہونا چاہیے؟ نیکیاں کرتے وقت، خرچ کرتے وقت خوش کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی شایان شان عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی شایان شان انسان کو دیں گے، انسان اس کا گمان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تینوں صفات پر عمل کرے اور اللہ کے ساتھ تجارت میں شامل ہو جائے اور اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔